وہ تاری کارکردگی وہ تو پھر آپ مجھے روکیں تو روکیں. جاگنا جناب. روٹیاں ہوگی 3. پھر قدم اٹھائے کہ پیچھے سے سلطان کربلا بولا تیری چوکھٹ پہ میں حسین سر رکھوں میری سانسیں نکل جائیں. تیرے کرم کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا تو واقعاً غیر مشروط کریم ہے. تیرے کرم میں میرا مرشد حسین شرطی کوئی نہیں ہے بس تو دیتا ہے دیکھتا نہیں ہے. بس تو کہتے میرے دروازے پہ آج ہو گیا ہے تو اب اسے دے ہی دینا چاہیے. یہ میں ہاتھ ہر ماتمی کے سامنے باندھ رہا ہوں کہ اس جملے پر ماتمی ضرور بولنا. فضا روٹیاں 3 لے کے چلی کہ پیچھے سے حسین بولے اماں فضا. جی مولا حسین. بی بی سے حسین کہتے اماں یہ بہت بڑے کریم سے ہی اس کا دسترخوان بہت بڑا وسیع سے ہی لیکن اماں تجھے تو پتا ہے کہ میرا اور اللہ کا مزاج ایک ہے. وہ بھی کھلاتا ہے کھاتا نہیں. میں بھی کھلاتا ہوں کھاتا نہیں. میری روٹی بھی مسکین کو دے. ہاں تجھے چاہو حیدری. روٹی ہو گئی 4. ٹھیک ہے نا. لیکن سید روٹیاں ملی 4 ہیں راجہ جی. فرشتے تک 5 گئی ہیں. ادھر رش بہت زیادہ ہے خریدار کم ہے. الحمدللہ مولا کا کرم ہو گیا ہے. چہرے پہ مسکراہٹ بھی رکھو تو یہ بھی داد ہوتی ہے. سر ہلانا برادران اہل سنت کے نزدیک سر مارو تو نکاح ہو جاتا ہے. میں داد بھی نہ مننا تو سر مار میں داد ہی سمجھاں گا اور ان کی فقہ میں ہو جاتا ہے. جاگنا. فرشتے تک روٹیاں پہنچی ہیں 5. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو سادات غیر سادات ماتمی. میں جملہ کہوں اور اپنے آپ کو کہوں جعفر جتوئی واہ 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 واہ. جاگنا. چادر تطہیر کے 5 تن اور ہیں. صورت دہر کے 5 تن اور ہیں. چادر تطہیر میں 5واں تن محمد ہے. صورت دہر میں 5واں تن فضا ہے. یہ جو 5ویں روٹی ہے یہ علی کی کنیز کی ہے. سبحان اللہ. سادات دے ہاتھ بلند ہو گئے باقی میں نے ہاتھ شہید ہے کوئی نہیں جناب. جی امتی نہ بھی مجھے داد دے تو خیر سید سے مجھے واہ واہ کہہ رہے ہیں. یہ 5ویں روٹی فضا کی. اب میں جملہ راجہ احتشام کہنے لگا ہوں. میں نوکری سے استعفیٰ دینے پر یہ سید مجھے مجبور نہ کر دیں. آج میں تیرے کہنے پر سادات کے حکم کی تعمیل میں آ گیا ہوں. جملے کی قیمت دے ان کے پنڈ کا بچہ فون کرے میں آ جاؤں گا. روٹی گئی ہے 5. 5ویں روٹی فضا کی ہے. 4 سرداروں کی 5ویں فضا کی. اب 2 باتیں ہیں تیسری بات نہیں. یا تو فضا نے احتراماً اپنی روٹی رکھی ہے نیچے اوپر رکھی ہے آل محمد کی روٹیاں یا فضا نے جلدی میں اپنی روٹی اوپر رکھ دی ہے. اگر رکھی ہے فضا نے روٹی نیچے تو رزق کی ابتدا فضا سے ہے. اگر روٹی رکھی ہے اوپر تو رزق کی انتہا فضا پہ ہے. تو علی کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. یہاں علی کی کنیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک ذرا سونا نعرہ مارو پچھلے بھی. حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نوکر جی. روٹیاں پہنچی پھر فرشتے تک 5. اگلے دن پھر 5. اگلے دن پھر 5. روٹیاں گئی ہیں 15. کبھی بیٹھک میں بیٹھا نا بابا جی تو پھر اس راز کو کھولیں گے کہ یہ روٹیاں کدھر گئیں. یہ یہاں پہ نہیں کھولنے والی بات. مہربانی معافی دیا جی. سوری جناب. روٹیاں گئی 15. صورت دہر میں آیتیں ہیں 30. ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں ہیں. صدا جی آپ صدا سلامت رہے آپ. جو ہاتھ بلند ہو بھی گئے. ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں. ان میں روٹیاں 15 ہیں نا. 3 روٹیاں امیر المومنین کی ہیں. 3 روٹیاں مخدومہ کی ہیں. 3 روٹی حسن مولا کی.
3 रोटियां करीम करबला की, 3 रोटियां फिजा की, तो फिर 6 आयतें फिजा की हैं। हाय 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 हाय, ठीक है ना जी। फिजा को फिर 6 आयतें देनी पड़ेगी ना। परवरदिगार तेरा वादा है मैं 10 दुनिया और 70 आखिरत देता हूं। समेटे जनाब, ये घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है ना जी। अगर तूने आले मोहम्मद की रोटियों की जजा 10% देनी थी दुनिया में, तो फिर 150 आयत भेजता। 30 थोड़ी है सैयद। अल्लाह कहते पहले मेरी आयत को तू तोल कि मेरी आयत का वजन कितना है। मैं जाहिल वो तराजू कहां से लाऊं जो तेरी आयत का वजन करूं। अल्लाह कहते तेरे पास नहीं, इन सारे हलाली मवालियों को साथ ले, भागा भागा मिस्र के बाजार जा, वहां पे हुस्न बिक रहा है। बिकने वाले का नाम है यूसुफ, खरीदार का नाम है अजीज मिस्र। हुसैन के मिंबर की कसम है, एक पलड़े में यूसुफ बैठा है, दूसरे पलड़े में मिस्र के सारे खजाने पड़े हैं कि तोल के लेना चाहता था हुस्न यूसुफ को अजीज मिस्र। उठाया जो तराजू, खजाने हवा में, हुस्न यूसुफ का पलड़ा भारी, चेहरा उतर गया काफिर का। उस वक्त के उतरे हुए चेहरे पर उस वक्त की हुज्जत को तरस आया। जनाब यूसुफ देखकर कहते क्यों उतर गया है तेरा मुंह? कहते हैं सरकार खरीदना चाहता था आपको, खरीदा नहीं। कहते जी देख तो रहे हो मेरा तमाशा, मैं खजाने लुटा बैठा हूं, तुझे तोल ही नहीं सका। वो बंदे को मैं शिया कैसे मानूं जो अब सर मार के यहां से चला जाए। जनाब यूसुफ कहते हैं ये खजाने उतार, तेरे उतरे हुए चेहरे पर मुझे तरस आ गया है, जा कागज कलम और दवात लेके आ। चाहे काफिर था लेकिन नबी को कागज कलम दिया। इतनी देर मुझे बुलवाया, फेफड़े हैं तो ऊंचा बोलिया जे हैदरी। जनाब यूसुफ के पास कागज और कलम आया। जनाब यूसुफ ने हाथ की ओट में कुछ किबला लिखा, लिख के उसकी पर्ची बनाई। पर्ची बनाकर कहते हैं ये पर्ची रख, अब फैसला देना है मुझे। एक पलड़े में नबी है, हुज्जत है, मासूम है, नबी का बेटा है। एक पलड़े में सिर्फ एक टुकड़ा पर्ची का है। चेहरा उतर जाए तो कसूर मेरा नहीं, पता नहीं किसका है। चेहरे पे गुलाब आ जाए तो मुबारक मुझे नहीं आपको है सरकार। उठाया जो तराजू, हुस्न हवा में, पर्ची का पलड़ा भारी, भागा भागा अजीज मिस्र आया। पर्ची खोल के जो देखा ऊपर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज मिस्र कहता है बस बिस्मिल्लाह में तुल गया। यूसुफ कहते हैं वही काफिर का काफिर रहा, उल्लू के पट्टे बिस्मिल्लाह में नहीं नुक्ते में तुल गया। अल्लाह अकबर। सलाम पे कर दो उस हाथ नु जेड़ा हाथ बुलंद अली वास्ती है नरी। ऊंचे हाथ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी मोहताज ना हो सरकार, ये जो हाथ बुलंद मजलिस हुसैन में हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह में नहीं, नुक्ते में तुल गया हूं। क्या करें, नुक्ते की बहस पर अजीब है, इसको नहीं छेड़ते, आगे चलते हैं। तीसरे दिन रोटियां लेकर ना अल्लाह के हाथों का जिक्र, आंखों का जिक्र, पहलू का जिक्र, आगे चल रहे हैं। तीसरे दिन फरिश्ते ने रोटियां लेकर अली की कनीज से एक जुमला कहा, बीबी कद शकर तो लाकुम, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे रोटियां दी। अली की कनीजा ने नखवत भरे लहजे में फरिश्ते को देखकर कहती है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। बीबी कहती है रोटियां ले और अपना रास्ता ले, हमने ये रोटियां शुक्रिया के लिए नहीं दी, वजहुल्लाह के सदके में दी। ऊंचे हाथ है नरी। मेहरबानी जी, मेहरबानी से बुला, मेहरबानी भाईजान, रोटियां शुक्रिया के लिए नहीं दी। ये तो ऐसे है ना कि बाबा गुलाम बादशाह जी मुझे मसलन कोई चीज़ तोहफे में दें कि ये रुमाल है, ये जाफर रख लें, तो मैं कहूँ बादशाह जी शुक्रिया, कि चल, यानी उन्होंने शुक्रिया के काबिल भी मुझे नहीं समझा।
علی کی کنیز نے فرشتے کو شکریہ کے قابل بھی نہیں سمجھا. نبی کہتے روٹیاں لے اور جا. اللہ کے وجہ اللہ کے صدقے میں دیے, اللہ کا چہرہ, اللہ کے ہاتھ, اللہ کا پہلو, اللہ کی آنکھیں, اللہ کا چہرہ. یہ کس خدا کی بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ خدا دی قسم سید زادہ کیا بات ہے, مرشد کیا بات ہے ان کی جو پہنچ گئے. بھئی اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے. قرآن رٹے کے لیے نازل ہوا ہے, قرآن تلاوتوں کے لیے نازل نہیں ہوا, ہدایتوں کے لیے ہوا ہے. ایسے پڑھ 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 کے رٹے لگا لگا کے یاد کر لیے. اس کے ایک ایک لفظ پہ غور تو کر, وہ کہتا کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ, اللہ کی آنکھیں, اللہ کا پہلو, اللہ کا تیرے تو جسم ہی نہیں, تو ذکر کیوں کرتا ہے؟ اللہ کہتے تیری اتنی جرت ہو گئی ہے کہ تو ڈائریکٹ مجھ سے بولے. میں آدم سے ڈائریکٹ نہیں بولتا, تو بول سکتا ہے مجھ سے؟ تو پروردگار پر یہ سوال کدھر سے پوچھو. اللہ کہتے ہیں میں نے جب زمین پہ قرآن بھیجا, ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, میں نے قرآن کو بے وارث نہیں بھیجا, قرآن کے 14 وارث میں نے زمین پہ بھیجے ہیں. جا کسی وارث کا دروازہ بجاؤ اور اس سے پوچھ کے یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے منبر حسین کی قسم ہے, سادات عظام تمہاری جدہ مقدسہ نے مجھے بن مانگے 3 بیٹے دیے ہیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, تینوں گھر جانے سے پہلے مر جانے چاہیے. تیرا ہاتھ بلند نہ ہو تو تیرا ہاتھ علی کا مجرم بنتا ہے. اتنا تو قصور تیرا بھی ہے نا کہ تو علی کو سلام ہی نہیں کر سکا. تیرے قرآن کے چھٹے صادق مولا سے پوچھا گیا, مولا اللہ کا چہرہ نہیں ہے تو آیت کیوں ہے؟ اللہ کا پہلو نہیں ہے تو ذکر کیوں ہے؟ اللہ کی آنکھیں نہیں ہے تو تذکرہ کیوں ہے؟ اللہ کا جسم نہیں ہے تو بیان کیوں ہے؟ مسکرا کے تیرا مولا صادق فرماتے بے وقوفو چھلے پاگل نہ بنو. جہاں اللہ قرآن میں اپنے بدن کا ذکر کرتا ہے وہاں مراد اللہ نہیں, ہم 14 ہوا. پھیلا سکتا ہے علی کے دروازے پہ حیدری. یہ 14 اللہ کا چہرہ ہے, یہ 14 اللہ کی آنکھیں ہیں, یہ 14 اللہ کا پہلو ہے. یہی ہے تو اللہ ہے, یہ اللہ پر دلیل ہے, اس کے ہونے پر یہ دلیل ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حسین کی عزت کی قسم, میں نے بڑے بڑے علماء کی کتابوں میں یہ جملے پڑھے ہیں کہ اگر کربلا کی جنگ ولایت علی کی جنگ نہ ہوتی تو جو چادر زینب کو اکبر سے پیاری تھی وہ کبھی بھی شمر کو نہ تھی. اللہ مان, اللہ مان. زیادہ پڑھ گیا ہوں, 50 منٹ میرے خیال میں سے زیادہ ہو گئے. بس 2-4 منٹ تاکہ وہ راضی ہو جائے جو پردے داروں میں مہمان بنی بیٹھی ہے. معافی مانگ رہا ہوں آپ سے بھی, سادات سے بھی. 2 جملے پڑھنے تو ہیں نا, غربت آل محمد کی. عزت حسین کی قسم, بھائی کی لاش سے وعدہ کر کے چلی, حسین میں جا رہی ہوں شام, شام کا نجس ماحول بھی دیکھ, شبیر میری فوج بھی دیکھ. لیکن یہ بہن وعدہ کر کے جا رہی ہے واپس اس وقت ہوں گی جب یزید بھی مانے گا کہ حسین زندہ باد ہے, میں مردہ باد ہوں. واہ 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 واہ. سفر کرتی 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 کرتی, معافی دینا جناب, سفر کرتی کرتی اس دربار میں پہنچی جہاں عالیہ کی جوتی بھی نہ جاتی. فضائل میں تیری منت بھی کرتا ہوں, واسطہ بھی دیتا ہوں, لیکن یہ مصائب تو عطا ہے, خیرات ہے, جسے وہ دے ہے اس کی نکلنی ہے. سید ہے اچھی کرے اجے گھر والا نہ روے تے باہر اللہ کوئی نہیں روندا. اس دربار میں پہنچی جہاں عالیہ کی نالین بھی نہ جاتی. وہ ہاتھ کیڑا جڑا سینے آؤ جی, آؤ بسم اللہ, بزرگوں کو جگہ دو جی, آؤ جی آؤ جی آؤ جی, بسم اللہ جی بسم اللہ, تشریف رکھو, مصائب پڑھ رہا ہوں, چلو آپ کی شرکت ہو گئی, حصہ ہو گیا آل محمد کی بارگاہ میں. 9 گھنٹے کے بعد
ہائے واجب سمجھ کے کریں، گل اوکھی ہے۔ 9 گھنٹے کے بعد بغیرت کا تخت اونچا ہے، علی کی بیٹیاں بلا تشبیہ 9 فٹ بلند ہے یزید کا تخت زمین سے، 9 فٹ نیچے کھڑی تھی علی کی 7 بیٹیاں۔ واہ 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 واہ۔ 9 گھنٹے کے بعد معافی دیا جائے، سفیر روم بیٹھا تھا یزید کے ساتھ۔ 9 گھنٹے کے بعد سفیر روم نے یزید کا بازو ہلا کر کہتے او بے غیرت، میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہوں، یہ کون مجبور اور مظلوم قیدی ہے جو 9 گھنٹے میں تیرے دربار میں یوں چپ کر کے کھڑے، یہ کس کا سر ہے جو تیرے تخت کی آخری سیڑھی پہ پڑا ہے؟ نشے کی حالت میں یہ کمینہ کہتے اس کا نام حسین ہے۔ سونے لگے ہو جنہ دی ہائے نکل گئی ہے، بختان لے وہ بندے نے جنہ ہائے کر چھوڑی، جنہوں نے ہائے دی خیرات نہیں ملی، منگ مہمان ہی تیرے کول آئیے، دور نہیں تیرے تو۔ ماں بیٹی پردہ داروں میں ہے، 13 تیرے اندر موجود ہیں، کسی ایک سے آنکھیں بند کر کے خیرات مانگ لے کہ میری ہائے نکل جائے۔ یزید کہتے اس کا نام حسین ہے۔ سفیر روم کہتے یہ کس کا بیٹا ہے؟ نشے کی حالت میں کبھی نہ کہتے ہمارے نبی محمد کا۔ سیدن دی ہائے نہ نکلے تو تواڈی گھر دا فائدہ کیے، دکھ تواڈا ہے تے ہائے تسی کرنی ہے اور کس کرنی ہے؟ سفیر روم کہتے ہو بغیرت میں 60ویں پشت میں داؤد کی اولاد ہوں، 60 پشتوں میں، آج تک روم کے بندے میرے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے۔ واہ 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 واہ۔ انہیں پتا ہے ہمارے نبی کا بیٹا اس گھر میں رہتا ہے، اور بغیرت کس جرم میں محمد نبی کا بیٹا مروا دیا ہے۔ اور ماتمیوں اور جوانوں معافی منگی گناہ دیا، سر دے ہاتھ ماری ضرور ایک دفعہ۔ سفیر روم کہتے ہیں جب پوچھا نا یہ کیوں مروایا ہے، یزید کمینہ نشے کی حالت میں یہ بغیرت کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا، جب نماز کا نام آیا زخمی حسین کے سر نے آنکھیں کھولی، دیکھا ادھر جدھر رسیوں میں زینب کھڑی تھی۔ حسین کہتے ہیں زینب اس بغیرت نے مجھے بے نماز کہنا ہے تو پھر تو شام کیوں آئی تھی؟ اس وقت علی کی بیٹی کہتے ہیں اماں فضا آگے سے ہٹ، میں زینب نہیں میں علی ہوں، وہ وقت آ گیا ہے جس کا وعدہ میں نے حسین سے کیا تھا، 7 قدموں کا فاصلہ تھا۔ معافی وہ بندہ مجھے ضرور دے جس کا دل نرم ہو، جس کی ابھی تک ہے نہیں نکلی، اس سے میں معافی نہیں مانگ رہا، تیرے دل میں کوئی پتھر چھپا ہوا ہے۔ 9 قدموں کا فاصلہ تھا یا 7 کا، میری مخدومہ میں اور بغیرت کے تخت میں 900 کرسی لگی ہوئی تھی یزید کے دربار میں، 900 بغیرت کہہ کے مار مار کے ہنس رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے ایک دفعہ کہا اسکت، خاموش، خاموشی چھا گئی۔ میری مخدومہ نے چلنا شروع کیا، 4تھے قدم پر علی کی بیٹی پہنچی، اٹھا سفیر روم کرسی سے، اپنے سپاہیوں سے کہتے آنکھیں بند کرو، جلدی کرو، دربار خالی کرو، یہ دربار خالی کرو، سینے پہ ہاتھ مارن تے وقت نہیں لگتا۔ سپاہی کہتے ہوا کیا ہے؟ کہتے یہ جو بی بی چلتی آ رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مبہلہ میں محمد کی بیٹی فاطمہ اور مسلمان بے غیرت ہو گئے اور انہوں نے محمد کا گھر برباد۔ جی کراں میں بسم اللہ کراں، جو ہے کر رہا ہے علی دے تسیاں بھیجا راضی ہونے، کربلا دیا پیاسیاں سینی راضی ہونے۔ جی گرمی بہت ہے، حوصلہ کرنا، 2 لفظ مشکل ہے۔ 1.5 سال لگا ہے علی کی بیٹی کو حسین بچانے میں، حسین نے صرف اللہ بچایا ہے، زینب نے اللہ اور حسین دونوں بچائے۔ 1.5 سال لگا ہے۔ 1.5 سال کے بعد پھپھی کے سامنے آ بیٹھا سجاد، کہتے اماں وطن جاؤ، یزید کہتے وطن جاؤ، بی بی کہتے ہار گیا ہے، اماں ہاں، بی بی کہتے سجاد پھر میں شام کی فاتح ہوں، فاتح اپنی مرضیاں منواتے ہیں، بغیرت سے کہا میری چند شرطیں ہیں۔ اماں کون سی؟ بی بی کہتی پہلی شرط میرے حسین کا کرتا قمیص واپس کریں، دوسری شرط میرے بھائی کی انگوٹھی واپس کریں، تیسری شرط میری ماں زہرا کی چادر واپس کریں، چوتھی شرط کربلا کے شہداء کے سر واپس کریں، 5ویں شرط جو ان بیبیوں کا سامان ہے ان سے پوچھ۔ فہرست بنا کر سجاد بغیرت کے دربار میں پہنچا، تخت پر بیٹھ کر بغیرت کہتے جاتی ہے تیری پھپھی؟ فرماتے ہاں، تو جاؤ
सजाद कहते मेरी माँ कहती है मेरी करबला का लूट का माल वापस कर। उस बंदे को मैं शिया तो नहीं मान सकता जिसकी अब है ना निकले। जितना बड़ा बेगैरत था किज़वीनी कहते तख्त से जमीन पे गिरा। सजाद को देखकर कहते लूट का माल जो मांगते हो कोई लूटने वाला एक था। हाय 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 हाय, मुझे क्या पता कुर्ता किसके पास है, अंगूठी किसके पास है, चादरें किसके पास हैं। सजाद कहते हैं तुझे नहीं पता मुझे तो पता है ना। वो सामने इब्ने जवेरिया तेरी कुर्सी पे बैठे इस बेगैरत के पास है मेरे बाप हुसैन का कुर्ता। यजीद कहते हैं जाओ हुसैन का कुर्ता ले आ, जो मुझे देखेगा वो है निकलेगा। मैं अली की बेटी की मिन्नत करता हूँ, बीबी मैं गुनहगार सही लेकिन तेरे भाई का अज़ादार ज़ाकिर हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ तुझे भाई हुसैन के खून का वास्ता, हर मोमिन मातमी को है कि खैरात अता फरमा। बिला तस्बीह यजीद ने हुसैन का कुर्ता खोल के सजाद से कहते इस कुर्ते को तेरी माँ ने क्या करना है, कुर्ते की कोई जगह बता जहां तीर का जख्म न हो, कुर्ते की कोई जगह बता जहां तलवार का निशान न हो। सजाद कहते कुछ नहीं करेगी, कयामत का गवाह बना रही है। अल्लाह है करना जरा आज जो बैठे सफे मातम। वाह वाह, हौसला कर, एक मिनट चुप कर। एक बात मुश्किल है, बात सैयदादा ऐसी है कि सिर्फ सैयदात की हाय ना निकले तो फिर कोई फायदा नहीं। जो सज्जाद, ये शर्तें थी जनाब ज़ैनब की यजीद के साथ, एक शर्त सज्जाद ने रखी। खून होने वाला इमाम कहते हैं एक शर्त मेरी भी है। बेगैरत कहते कौन सी? सज्जाद कहते जो जंजीर और जेवर शाम गरीबा के बाद तेरी फौज ने मेरी माओं और फुफियों को पहनाए थे वो मैं वापस नहीं करूँ। और बेगैरत और जंजीरों से बतूल की बेटियों के हाथ मस हुए। यदि है नहीं निकली अल्लाह करे खैरात मिले अली दे धी कि सोने बुजुर्ग पे लगते ने जवान मातम करें दे। करबला की लूट की गठड़ी बांध के सज्जाद कैद खाने में वापस आए। गठड़ी सज्जाद ने खोली, खोल कर कहते अम्मा ये तेरे भाई की अंगूठी, माफी देना हो, अम्मा ये तेरे भाई का कुर्ता, अम्मा ये तेरी माँ ज़हरा की चादर, नजफ का शाह या मुझे भरी जवानी में मौत दे या इनको है करने की खैरात दे। सादात हो गैर सादात एक एक सामान सैयद ज़ादियों में सज्जाद तकसीम करता रहा। अल्लामा किज़वीनी कहते हैं एक चीज़ सज्जाद के पास बच गई जिसे जल्दी से उठा के ना सज्जाद ने अबा के दामन में छुपा लिया। सज्जाद की आंखें नहीं कि खून का परनाला बन गई, उठी तड़प के उम्मुल मसाइब ज़मीन से सज्जाद की गर्दन में पैर डाल के कहती है छुपाता क्या है, रोता क्यों है? कहते अम्मा ये कुर्ता कमीज चादर अंगूठी नहीं, अम्मा मेरी सकीना के दो दुर बच गए हैं, अम्मा दुर्रों वाली शेमर के तमाचों से मर गई है शाह। सीने ते हर बंदा हाथ मारे, हुसैन दा मातम सीने ते ज़ैनब दा मातम सिर दई। चूंकि अल्लामा उलमा लिखते हैं जितना हुसैन का सीना जख्मी था उतना ज़ैनब का सर जख्मी था। हाथ सिर ते जाने कोई टाइम नहीं लगता, इबादत बढ़ गई। आखिरी जुमला में मिंबर छोड़ने लगा हूं। 3 महमलों की महार पकड़ी सज्जाद ने, चौथे कदम पे महमल पहुंचे कि पिछले महमल से असगर की मां बोली सज्जाद, हाय मेरा अल्लाह, जी अम्मा एहसान करता है मां पे, अम्मा हुक्म करो। बीबी कहती है उसकी कब्र पे चल जो शिमर के तमाचों से मर गई है। वाह 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 वाह, जवानों मातम करिया जे। मैं मातम दावत थकते गए होगे लेकिन बस 1 मिनट नहीं लगना था मैं मिंबर खाली पे कर दा। उलमा लिखते हैं कि 3 महमल मासूमा की मज़ार पे रुके, 12 की 12 सैयदजादियों ने ऊंट बैठने का इंतजार नहीं किया। खड़े ऊंट से अबू तुराब की बेटियां तुराब पे नाजिल होती रही, तुराब आगे बढ़ बढ़ के अबू तुराब की बेटियों का इस्तकबाल करती रही। 11 सैयदजादियां मासूमा की कब्र का सलाम करके हट गई। आखिर में आई असगर की माँ। उलमा कहते हैं ऐसे कब्र के साथ सो गई जिस तरह मदीने में बेटी के साथ सोती थी। कब्र को सीने लगाकर, मातम जो बंदा ना करे वो शिया नहीं हो सकता है, कब्र को सीने से लगाकर रब
बाप कहते सकीना आंखें खोल, सकीना मुझे जेवर मेरे उतर गए हैं, सकीना तेरे दुर मिल गए हैं, सकीना तेरा बुरका मिल गया है, सकीना मैं वतन जा रही हूँ। कुछ सजाद, कुछ असगर का पैगाम, कुछ शुगरा का सलाम। उलमा कहते अचानक सकीना की कब्र ने जलजला खाया। रोते हुए सजाद ने सिरहाने बैठकर सकीना से पूछा, सकीना कब्र में परेशान क्यों है? बीबी कहते तेरा बाकिर सलामत रहे, जरा मेरे कब्र के पांव की तरफ देख। और मातमी और सजाद ने देखा कोई कयामत का मंजर था। मंजर क्या है? अब्बास मौला की दो छोटी बेटियों ने अब्बास का कटा हुआ सर सकीना की कब्र के पांव पे रख के हाथ बांध के कहती है नौकर माफी मांगने आया है, पानी लेने गया था फिर वापस नहीं आया, तुझे शिमर तमाचे मारता रहा। जाकर कमर अब्बास नारवाल वाले फज़ाइल मसाए मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। यहाँ तशरीफ़ रखेंगे। अब आपके सामने जनाब ज़ाकिर अहल बैत कमर अब्बास नारवाल वाले फज़ाइल मसाए मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। उनसे गुजारिश करता हूँ कि वह मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और फज़ाइल मसाए मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ। इल्तिमास से दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िस सात व फी कुल्ली सात मिन सातिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलन व इमाम खत्ता तुस्किनहु ज़क़तहु अन व तुमत्तु फ़ीहा तवीला यकशफ़ल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीना बिहक़ अख़ीकल हुसैन या रब्बुल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़िल सदरिल हुसैन व ज़हूरिक हुज्जतिका इमाले मुहम्मद ख़ुसूसी जज़ा जबा से वजासा सैदी एक खर्च अखराजात मेहनत मौला अपने दरबार कबूल थे मंजूर फरमा। जितने हाजिर बैठे मौला गुनाह माफ़ फरमा। जितने बीमार इन सदका इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी दा सेहत कुली अता फरमा। आमीन आख्या करो मज़बे हक्का नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगले पिछले मिल के जितने सहबान तशरीफ़ फरमाओ बावाज़ बुलंद सलवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अगले पिछले मिल के बाजू बुलंद कर किनारा हैदरी। अली अलैहिस्सलाम का नाल है, नाल ख़त्म कुरान का सवाब है। अगले पिछले मिल के बाद तादा बाजू बुलंद कर किनारा हैदरी। बावाज़ बुलंद सब मिल के सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बावाज़ बुलंद सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد الذي هو زينة المسجد والمنبر فتح الأخد والبدر والغنين والهندق والخيبر ولد الشبير والشباب أمير المؤمنين نعرہ حیدری الصلاة والسلام على حسین الغریب بسم اللہ جتنے بیٹھے مظلوم مقتول اہلو بیر کربلا بسم اللہ جتنے بیٹھے مطمئن ہر مجلس سے چاندرانا اللہ دی پوری کائنات جس توڑا مسئے بابا جی ہی کوئی رویں دی کیا گلے بلا جرمین ولا خطا الذي يعبد مريض وباكله صغير وسفره طويل جتنے شام دے زوار بیٹھے ہوں پردے چمیلیاں ماما بھینائیاں بیٹھے ہیں بابا اوکا جملے وَحَرَمَهُ أَسِيرٌ فِي الْكُفَاءِ وَالشَّامِ کر قتل سامنے بھیڑی دے کنڈ کر کے خنجار چلائے سیدہ دے میری دھی آ گئی آئی کال میرے نا ہاتھ زلفاوے میں بسم اللہ کروں سیدہ دے کیوں لاش کو قتال کرے دائیں گئی پتر تھی موت مکائے میں کیا کرنا ہے دنیا تے وہ جت نہیں عباس پھرا نوکراں بابا کوئی بال نہیں نوکراں وطادہ عرضیہ کیتا ہے کر قتال نہ سامنے بھیڑی دے کنڈ کر کے خنجار چلائے روان لالی تا بابا جی یا گالے نہ جنہاں یہ چھوٹیاں دی ہیں سیدہ دے میری دی آ گئی آئی کول میں دینا ہاتھ ظلفاوے سیدہ دے کیوں
کیا کرنا ہے دنیا تے وہ جت نہیں عباس تو جو کھا رہے ہو اور سطر پڑھنا ہو لتا چوپ کر کے بیوار سواہو وچ باندے پیوں سغرادا شازینت اللہ دیا کئی واری چایا نا عباس بھرادا سیدہ نے ہون پکڑے کون رکاب میری تیبن سلطان وفادا میں کو پک لگ گیا ہے آئے نہیں بچنا تے پھرکا آن دیا سونا استقبال کی تن اتنا حکم ہے بابا میرا مارے گئے بطریے مارے گئے جنہاں دی چھوٹی اولاد ہیں نادان مارے گئے بابا ہی کلہ بچے کربلا دا غریب کربلا دے میدان ترکھا دی گرمی بہت زیادہ ہی مگر لاشاں جو خوشبو تیزی دے نال ودی ہے کربلا تو تھوڑا جتنا دور مشک و عمبر دا تاجر ہے اپنے آپ کو آدھے سامان چاہو میرے تم کو وڈھا تاجر آیا بیٹھے نصرانی سامان چاہے لاشانچ پھر دا ودے آدھے اللہ جانے تسا کونو اللہ جانے تسا کونو عمر سعد آدھے تسا نیوی جو مرین دے حسین کو اے حسائیے ایک کو آل محمدی عظمت دا کوئی پتہ نہیں ایک کو بلا کے لے ہو انہوں نصرانی سامنے آئے عمر سعد ویک کیا دے کون ہے آدھے میں حسائیاں مشک و عمبر دا تاجر اپنے تو وڈا تاجر سمجھ کے میدان چایا بیٹھا عمر سعد ویک کیا دے چاہی دیتا دولت آئی نا اے دولت اے تلوار آدھے کم کیڑے جیڑے سید بیٹھے ہو جو ملاؤکھے معافی دے وے بے حیاد ہے او سامنے ٹبے دی گین نال غریب بیٹھے ہوں دا سر چاہی دے مرحبا 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 نصرانی نے سجے ہاتھ تلوارے بابا جی کھبے ہاتھ دولت اپنے آپ کو آدھے میرے اللہ انعام زیادہ ہے کم تھوڑے شالا مریمن آلا غریب نہ ہوئے فیض اللہ دلہ دے بار ڈسیں دی آئی علی دی دی پہلے مارن آلے مسلمان انہوں حصائی ٹوریا وین دی جناب زینب فرمین دی اما فضا وانجو بالے قدم چاہیندہ نام کیسائی ان کو آگ جے کو مارن پہ وینے غریب دیاں بینی خیمے دے دروازے تے پہیاں سڑے دیاں میں بسم اللہ کرا ہن نصرانی خیمے دے دروازے تے آئے یہ میں کنڈ کی تیز اندروں میری سین زینب دی آواز ہے نصرانی میرا سلام ہوئی ویر کیسے دی رہی لدہ کے آلائی نصرانی مونتے ماتم کر کیا دے ہے ضعیفہ تو میری دھی کوئی جان دیئے میری سین زینب آدھیے اجر جو گئیاں تیری دیدہ نہ رہی لے جڑا تو وطن تو ٹرن لگا ہوئے تیری دھی تیرا دامن پکڑ کے آدھے بابا
کوئی غریب ملے ان کو مارے نہیں کیوں مرے نہ میرے بھرا کو نصرانیات انعام دا لالچے ذرو جگیر دی لالچے میری سین زینب آدھی اللہ دا رکھ دیں میں آدھی پہیاں ممبر دی قسم میری سین زینب اندر آئیے باجی سر تم ماں زہرہ لی چادر لائی نے ایمیں کمر نال بدی نے مائیاں در ودھا کیا دن امت سڑیو میں سید زادیاں کہیں بی ہتھان دے دے وار کہیں بی گل دے دے وار کہیں بی کنہ دے دے وار میری سین زینب آدھی اماں فضا میری سکینہ کن گئی ہے آواز آئیے اماں جڑے میرے دا اعلان سنائے میں کنڈے پئی کھلے دیا آواز آئیے میں کلہا ون دھوال نہیں آدھا میری سینہ دی نصرانی ہے زیور ممبر دی قسم نصرانی میں زیورہ دکن کی تھی ہے میں آسمان علی پاس منہ کر کیا دے میرے اللہ گوار رہا میں ہاتھ نہیں لایا میری سین زینب آدھی اگر تھوڑا ہی میں نے کاغذ قلم لے چاہ میں تینوں جنت رسید لے کھڑے ہوا نصرانیات ہے جیری دنیا سے بیٹھ کے جنت پھیڑے دیئے کیا تو زہرا دی دیئے آواز آئیے میں زہرا دی دیئے اور جے کو مارن پیا وہن ہے زہرا دا غریب بچ رہی صلوات پڑھیں بابا بلند محمد و آل محمد اب آپ کے سامنے ذاکر البیت جناب سید علی رضا شاہ داؤد کھیل والے فضائل مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں بسم اللہ بآواز بلند صلوات ذکر عظیم دی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے اچھی صلوات دعا ہے مالک تھوڑا ٹورایا قبول فرماوے بانی مجلس سید بادشاہ دا تمام منظور و قبول ہوئے اس گھر دے جتنے مرحومین میرا مالک انہوں دے درجے بلند فرما بالخصوص کہ جو دعازی میں لگی ہے سید بہادر علی شاہ سید نعمت علی شاہ سردار حسین شاہ علمدار حسین شاہ اور سجاد حسین شاہ میرا مالک انہاں تمام نو کربلا والا دا سایہ نصیب فرما انہاں دے بلندی درجات واسطے اچھی صلوات پڑھو بہن جیو مالک تھونو دا اجر دے وے ذکر حسین ذکر معصومین دی بزم دی محفل جاری ہے اور بہت اچھا جناب دا ماحول ہے ذکر پاک سنن دا جناب دے مزاجاں دی بلندی نو چیک کرن واسطے چار مصرتوں میں حضور دی نظر آج دی ڈپٹی شروع کرنے لگا کہ علی دے نام تو حاصل علی دے
علی دے نام تو حاصل خشوع تھیندا ہے خضوع تھیندا ہے. بڑی مہربانی. مومن دا کلیجہ ٹھردا ہے علی دی گلاں شروع ہون تا میں اس میں علی تو ہی اپنی ڈپٹی شروع کی تھی کہ علی دے نام تو حاصل خشوع تھیندا ہے خضوع تھیندا ہے. اور مولوی جتھے ادراک مک ویندا ہے اتھوں حیدر شروع تھیندا ہے. سلام ہے تھانوں جتھاں ادراک مک ویندا ہے ذہن جتھے مک ویندا ہے اتھاں تے شروع ہوندے. اچھا سرائکی ادب ہے بھائی جان. خضوع تھیندا ہے تے شروع تھیندا ہے. یہ دو کافیے لگے تھوڑی محبت ویکھ کے چوتھی سطر تک میں تھانوں نال پرواز کراونا چاہنا. جتھاں ادراک مک ویندا ہے اتھاں حیدر شروع تھیندا ہے. زکاتاں دا عمل کائنات وچ جتنا طلوع تھیندا ہے جے کر اونکوں سمیٹوں چا علی دا ایک رکوع تھیندا ہے. اچھا سرائکی دے بعد اردو دے 4 مصرے. بندے آتے نے شیعہ تاں بس لگے ہوئے علی علی تے. مجلس ہو گئی اعلان ہو گیا لنگر بھی لب گیا تے علی علی بھی ہو گیا. کوئی مرے چلو تینوں اتنا تو پتہ ہے نا جو لنگر ملتا علی دے در تو ہے. تا گجر خان والے ہو بڑا بڑا اعتراض لبیا ہوا سی جو نمازی نہیں. شیعہ نماز دی اہمیت اتنی نہیں دیں دے جتنا مجلس سنے دیں. میں تے تیری غلط فہمی ہے. میں ملک یہ سب تو پہلے 4 مصرے پڑھے بڑے عرصے بعد تھوڑیاں زیارتاں اس استانے تے ہوئیاں. میں پیار